الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، دوسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں، اور بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ دنیا بہت ہی مختصر ہے اور اس کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے فتنے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا روکا ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ بے شک دنیا بہت میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کہ تم دنیا کے فتنوں سے بچو، دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے فریب میں اپنے آپ کو داخل نہ کرو، اپنے دامن کو اس کے فریب سے دور رکھو، بچا لو۔ اور واتقوا النساء، اور عورتوں کے جال میں پھنسنے سے بھی بچو، اور عورتوں کے خواتین کے جال میں بھی پھنسنے سے بچو، چونکہ خواتین کا فتنہ یہ معمولی فتنہ نہیں ہے، بلکہ یہی فتنے سے یہی چیز سے یعنی عورتوں کے سلسلے میں پڑنے سے بنی اسرائیل کو آزمایا گیا۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ یہ عورتوں کے سلسلے میں تھا، اس میں بنی اسرائیل کے لوگ پھنس گئے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو دنیا کی زینت سے، اس میں پڑنے سے، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس دنیا سے دور رہنے کا حکم دیا، اس دنیا کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا اور فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تو دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو ایک اجنبی ہے، یعنی اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی راستہ چلتے مسافر ہے۔ چونکہ ایک انسان جو اجنبی ہوتا ہے، جو راستہ چلنے والا ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، تو دنیا کو کوئی دنیا کی نعمتیں اپنے ساتھ زیادہ نہیں رکھتا ہے، تو اس طرح تم اپنے آپ کو رکھنا۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو پھر صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح آئے گی تو صبح میں عبادت کروں گا، بلکہ عبادت کرنے میں جلدی کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب رات کا صبح کا وقت ہو جائے تو شام تک کا انتظار نہ کرو کہ میں شام میں اللہ کی عبادت کر لوں گا، صدقہ و خیرات کر لوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، نیک بن جاؤں گا، اور طرح طرح کی نافرمانی میں جو ملوث ہوں کہ حرام کا کھاتا ہوں، حرام کا پیتا ہوں، تو اب میں شام تک ہوتے ہوتے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نہیں، اس کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، کہ تم اپنی صحت کی زندگی میں، صحت کی حالت میں بیماری کے لیے کچھ اچھا سامان کر لو۔ یعنی انسان جب صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی بیماری میں اس کو جو صحت کی حالت میں جو اعمال کر رہا تھا اس کا ثواب اسے دیتا ہے۔ ومن حیاتک لموتک، اور پھر اس دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے اچھے اعمال کر لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا، کہ تم دنیا میں دنیا کی طرف ایسا مائل نہ ہو جاؤ، تم دنیا میں اور اس کی نعمتوں میں مائل نہ ہو جاؤ، وَلَا تَتَّخِذْهَا وَطَنًا، اور دنیا کو وطن نہ بناؤ، اور تم ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر کسی دوسرے مقام پر جاتا ہے تو اس کی وہاں کی چیزوں سے وہ اتنا لگاؤ نہیں رکھتا ہے بلکہ اس سے دور رہتا ہے، ایسے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم دنیا سے بچو، اور وَلَا تَتَّخِذِ الزَّيْعَةَ فِي الدُّنْيَا فَتَرْغَبُوا فِيهَا، کہ تم دنیا میں کوئی اس طرح جائیداد نہ بناؤ، دنیا میں تم جائیداد نہ بناؤ تاکہ تم اس طرح کرو گے فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا، کہ تم دنیا میں محو ہو جاؤ گے اور آخرت کے اعمال کرنے سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں کہ ہم ایسی بڑی بڑی جائیدادیں نہ بنائیں، دنیا میں جائیداد نہ بنائیں کہ جیسے مثال کے طور پر بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، یا پھر بڑی بڑی زمینیں خریدتے ہیں، بڑے بڑے کھیت بناتے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے فیکٹریاں لگاتے ہیں اور اسی میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں روکا ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی چکر میں دنیا میں پڑھ کر آخرت کو فراموش نہ کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نصیحت بھی کرتے تھے کہ تم دنیا کے لیے بہت زیادہ مال جمع نہ کرو بلکہ مختصر سا سامان جمع کر لو۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، ایک راوی کہتے ہیں ابو وائل رحمہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو خلیفہ گزرے ہیں، بنو معاویہ کے پہلے خلیفہ تھے، صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی رکھتے تھے، اور یہ جلیل القدر صحابی جب خلیفہ تھے اس وقت وہ اپنے ماموں کے پاس جب وہ بیمار ہو گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ ماموں کی عیادت کرنے کے لیے گئے، جب وہ ان کی عیادت کر رہے تھے تو وہ رو رہے تھے، رونے لگے۔ تو پوچھا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، یا پھر آپ کا دنیا کا مال آپ سے چھوٹ رہا ہے اس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ دو چیزیں بھی میرے نظر میں نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، تو اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، اس وجہ سے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما یکفیک، تمہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ایک خادم کافی ہے، ایک خادم کافی ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا مال کافی ہے۔ تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک خادم کافی ہے اور ایک سواری کافی ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر سکو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو پس پش ڈال دیا اور میں نے بہت سا مال جمع کر لیا۔ اس حدیث کی تشریح میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں بات آتی ہے کہ جب ان کا مال جمع کیا گیا تو صرف 30 درہم تھا۔ 30 درہم کوئی بڑی دولت نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو 30 روپے ہے اس وقت کے 30 درہم ہیں، تو اتنا کم مال انہوں نے جمع کیا، پھر بھی وہ صحابی رو رہے تھے۔ آج ہم کتنا مال جمع کرتے ہیں، مال کے جمع کرنے میں کتنا حریص ہیں، اور اپنے مال کو سیو کرنے کے لیے کئی بڑے بڑے اکاؤنٹس میں ہم جو ہے اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں، جبکہ اس مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم صدقہ کرنے سے کتراتے ہیں، اس مال کو فضول خرچی میں گزارتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی دنیا کے سلسلے میں بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے رغبت تھے۔ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ دنیا کی زندگی کو، دنیا کی دولت کو لٹا دیا۔ دنیا سے آپ بڑے بے رغبت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اتنی چاہت نہیں تھی دنیا کے مال و دولت کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنے بے رغبت تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی پر نشانات نظر آنے لگے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا بستر تیار کر دیتے ہیں، ایک بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، ذرا غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی وللدنیا ما انا الا کراکب یستظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ میری مثال اور دنیا کی مثال بس ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک مسافر ہے، ایک راستہ چلتا مسافر ہے، جب وہ تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے وہ آرام کر لیتا ہے اور پھر اپنے آرام کرنے کے بعد اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس میں اور دنیا کی مثال اتنی ہی ہے، میں دنیا کو بس اتنا ہی سمجھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے رغبت تھے۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں سے آپ نے ایلا کیا کہ 30 دن تک، 1 مہینے تک میں قریب نہیں ہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے مقام پر، ایک اونچے کمرے میں پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ جو تکیہ لگائے ہوئے ہیں وہ تکیہ وہ چمڑے کا تکیہ تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھالیں تھیں، اس سے بھرا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی مختصر سی غذا رکھی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے عمر، تمہیں کو کس چیز نے رلا دیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی حالت، جبکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اتنے ناز و نعم میں پل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پاس وہ مال و دولت، وہ آپ کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے عمر اما ترضا ان لہم فی الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور دنیا کی نعمتیں ہیں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تعلق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جمانے کی فکر نہیں کی۔ ناظرین کرام، اسی لیے اللہ عز و جل نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، آخرت کی ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دنیا اور دنیا کی نعمتیں دی گئی ہیں بہت ہی مختصر ہے اور اس کی زینت بہت ہی کم ہے، قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے، بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر تمہارے پاس کچھ سمجھ ہے، کچھ عقل ہے تو اس بات کو سمجھ لو۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے اچھے اعمال کر لیں، جیسے کہ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے تابع ہو جاؤ، فرمانبردار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں کوئی مدد کرنے والا تم نہ پاؤ۔ اور اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کے لیے اچھے اعمال کر لیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور جو کچھ اللہ عز و جل نے تمہاری طرف اتارا ہے اس کی اتباع کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آئے اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذرا مہلت دے اور میں آخرت کے لیے تیاری کروں گا، وہاں کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ عز و جل نے
آخرت کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، اگر ہم دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے سامنے کتنی ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت بہت عظیم ہے، اس کی نعمتیں بہت عظیم ہیں۔ جنت میں جو سب سے آخری جانے والا شخص ہوگا، جو جہنم سے نکل کر وہ جنت میں جو آخر شخص جائے گا، تو اس کے لیے جو نعمتیں ہیں، صحیح مسلم میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو آخر میں آگ سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا، وہ چل رہا ہوگا، وہ جا رہا ہوگا، وہ پل صراط پہ سے کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی چلے گا، اور کبھی جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہوگی، آخرکار پھر وہ اس کو پار کر لے گا، اور پار کر کے وہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، پیچھے پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے تجھ سے بچا لیا ہے اور مجھ پر ایسی نعمتیں عطا کی ہیں مجھے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی گئیں، کسی اور انسان کو نہیں دی گئیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اللہ کے طرف سے وہ اس کے سامنے ایک درخت اگایا جائے گا، اور وہ شخص دیکھے گا اتنا اونچا درخت، اتنا خوبصورت درخت، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پاس سے گزرتا ہوا پانی پیوں۔ تو اللہ عز و جل کہیں گے تو ٹھیک ہے، تم یہاں پر بیٹھو اور اس کے سائے میں آرام کرو، اس کا پانی پیو۔ وہ اس طرح اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دوسرا سوال کریں گے، وہ کہے گا کہ اللہ میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے، اس کے قریب میں ایک اور اس سے خوبصورت درخت اگایا جائے گا، پھر وہ شخص کے دل میں خواہش ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اللہ مجھے پھر اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں، اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، اور اللہ عز و جل بھی معذور سمجھے گا، چونکہ یہ اس سے خوبصورت ہے، چونکہ وہ چیز دیکھ رہا ہے، اس پر صبر نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اس درخت کے قریب اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھا دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے جنت کے قریب میں، اس کے دروازے کے قریب میں ایک اور درخت لگایا جائے گا، اور اس دونوں درختوں سے خوبصورت ہوگا، اور اس کے دل میں پھر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ مجھ سے کہ میں دوسرا سوال نہیں کروں گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ بس مجھے وہاں تک پہنچا دے، اس کے بعد کوئی تیسرا سوال نہیں کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھ کر اس درخت کے قریب پہنچا دے گا، اور وہ وہاں پر رہے گا، اس کا پانی پیے گا، اور پھر وہاں دروازے کے پاس جب بیٹھے گا تو وہاں اندر سے جنتیوں کی گفتگو کی، کھیل کود کی آوازیں آئیں گی، اور اس کو صبر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندے کی گفتگو اللہ تعالیٰ سنے گا ابن آدم کی، تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا، چونکہ اللہ عز و جل اس کو کہے گا کہ اے بندے تیرے لیے یہ جنت ہے اور اس کے طرح 10 جنتیں تجھے دی جائیں گی۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنے گا تو اس کو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی، اس وجہ سے میں ہنس رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری جو جنتی ہیں اس کے لیے دنیا اور دنیا کی طرح 10 دنیا اس کو دی جائیں گی۔ ناظرین کرام، ہماری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بالکل اس کے لیے توجہ نہ دیں، دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائیں، بلکہ آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم دنیا کو بالکل ہی حاصل نہ کریں، دنیا کے لیے مال جمع نہ کریں، بلکہ یہاں پر اچھا کھانے پینے کے لیے، اچھا رہنے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، بالکل دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دیں اور جنگلوں میں چلے جائیں اور آبادیوں میں سے ہٹ کر اپنے آپ کو جو ہے دور لے جائیں اور وہاں پر سختیوں کی زندگی گزاریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، کھائیں پئیں، مال بھی جمع کریں، لیکن مال کا حق ادا کریں، دنیا حاصل کریں، لیکن دنیا کو مقصد نہ بنائیں اور غرور و تکبر، گھمنڈ پیدا نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں مال خرچ کریں، چونکہ دنیا ایسی ہے، اگر انسان کو یہ دنیا اس کی پوری نعمتیں دی جائے، ایک بڑی وادی اس کو دے دی جائے اور وادی بھر اس کو سونا دیا جائے، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور وادی سونا عطا کر دے۔ تو انسان کا جو ہے انسان کی یہ نیت ہوتی ہے اور انسان کا یہ ارادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں قارون سے بھی اسی بات کا حکم دیا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس مال کے ذریعے سے، ان نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کے لیے توشہ تیار کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے حصے کو بھی تو نہ بھلا، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے تو پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل نے قارون سے بھی یہی کہا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کر، اور وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی تو فراموش نہ کر بلکہ دنیا کو بھی حاصل کر، لیکن اس کے پیچھے اتنا نہ لگ جا کہ آخرت کو بھول جائے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو لوگوں کے ساتھ بھی ایسے احسان کر جیسے کہ لوگوں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں، اسلام میں، دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ انسان بالکل علم حاصل نہ کرے اور دنیا کا مال جمع نہ کرے اور بالکل فقیری کی زندگی گزارے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیا کو حاصل کرے لیکن اللہ کو نہ بھولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ بھولے، نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کریں، روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو حج کریں، اور فقراء، مساکین، غرباء میں، یتیموں میں اس مال کو خرچ کریں۔ اور اسی طریقے سے جو اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ مساجد، یہ مدارس، اور پھر اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے اور دعوت کا کام کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے والے، ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم اپنے مال کو نچھاور کریں، اس راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ ناظرین کرام، دنیا اور دنیا کی نعمتیں، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں 4 قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اس کا مقام کن لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک راوی کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی قسم ما نفقت صدقۃ من مال، جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جس پر ظلم کیا گیا اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سأحدثكم بحدیث فاحفظوه، میں تمہیں ایک حدیث یاد دلانا چاہوں گا، ایک حدیث یاد دلا رہا ہوں، تم اس کو یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ انما الدنیا لأربعة نفر، کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں لوگ ان لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد آتاہ اللہ مالا وعلما، کہ ایک آدمی، ایک بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اور وہ شخص اس مال اور علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے،
فیتقی فیہ اللہ، اس مال کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، فیصل بہ الرحم، اور رشتہ داریوں کا خیال کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو حقوق ہیں وہ حقوق کو ادا کرتا ہے۔ تو یہ فذالک افضل الدرجات، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ شخص کا مقام و مرتبہ بہت ہی افضل ہے، بہت ہی افضل مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ جس کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ عبد آتاہ اللہ مالا آتاہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، کہ ایک دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے نہیں نوازا۔ مال سے نہیں نوازا تو وہ شخص اچھی نیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لولا آتانی اللہ مالا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا لعملت بما عمل فلان، میں بھی ویسے عمل کروں گا، یعنی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا جیسے کہ فلاں شخص نے اس مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، وہ سچے نیت سے یہ ارادے سے بات کہتا ہے تو پھر فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہ اس کے نیت کی وجہ سے ان دونوں کے وہ مالدار کے اجر کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، اس کے ذریعے سے اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن اچھی نیت سے وہ مالدار شخص جو اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے کہ رجل آتاہ اللہ مالا ولم یؤتہ علما، وہ آدمی، وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، فَيَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ، وہ بغیر علم، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بغیر علم کے وہ خرچ کرتا رہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لٹاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص اس مال کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اس مال کو خرچ کرنے میں، اور رشتہ داریوں کو ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ سب سے خبیث آدمی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ فہو اخبث الخبائث، فرمایا کہ بہت ہی خبیث انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی مال سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اور چوتھا آدمی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عبد لم یؤتہ مالا وعلما، جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے نہ ہی علم دیا ہے، اور اپنے وہ مال کے ذریعے سے، وہ علم کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، رشتہ داریاں ادا نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا ہے، اور بس وہ یہ کہتا ہے، وہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے علم دیتا تو میں فلاں شخص جو نافرمانیاں کر رہا ہے، تیسرا جو آدمی اس حدیث میں جس کا ذکر ہوا ہے، تو مجھ کی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتا، تو بس اس کے اس علم، اس کی اس نیت کی وجہ سے وہ اس کو بھی ویسے ہی گناہ ملتا ہے جیسے وہ تیسرے شخص کو گناہ مل رہا ہے۔ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر، یعنی ان دونوں کی سزا دونوں کی برابر ہے، دونوں کا جو ہے نافرمانی دونوں کی برابر ہو جائے گی۔ تو اس طرح اس حدیث میں 4 قسم کا ذکر ہوا ہے۔ تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا مقام کن لوگوں میں ہے، کیا پہلے لوگوں میں جس کو اللہ نے مال اور علم دیا اور وہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، یا پھر اس کو جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، یا دیا لیکن اللہ کے نافرمانیوں میں اپنے مال کو لٹاتا ہے اور اپنے علم کو خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ تم، اللہ کے نبی سے خطاب ہے، تم اپنے آنکھوں کو ایسے لوگوں کی طرف نہ ڈال رکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت دے رکھی ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اس وجہ سے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، اس مال کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کریں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے رب کا رزق بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اس موضوع کے تحت چند
باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمیں محنتیں کرنے، کوششیں کرنے کی توفیق دے، اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے تیری عبادت کرنے اور تیری نافرمانیوں سے بچنے کی مجھے اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔